السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں اور بہت پیاری حدیث ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس حاضر ہوئے 3 صحابی، تاکہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کرے۔ اور جب ازواج کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تھوڑا خیال کیا، پھر باہم گفتگو کی اور کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان 3 آدمیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اب میں ہمیشہ پوری رات قیام کروں گا اور نماز پڑھوں گا، یعنی پوری رات جاگ کر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، شادی کبھی نہیں کروں گا۔ ان کے درمیان آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے بھی ایسا ویسا کہا ہے، خبردار، میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے۔ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے۔ اب اس کی تشریح سن لیجیے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، وہ معصوم تھے گناہوں سے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ تقوی، پرہیزگاری اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے سنت کے دائرے کے اندر رہا جائے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال اور مقدار معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم ہو گیا تو انہوں نے اس کو اپنے خیال کے مطابق بہت قلیل سمجھا۔ یعنی جب ان کی عبادت کا حال معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ تینوں صحابہ یہ سمجھے کہ یہ تو بہت کم عبادت ہے اور ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں، قلیل سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ کی عبادت اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پھر سوچا اور فکر کیا اور کہا کہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، آپ کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی ان 3 آدمیوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت ہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک معصوم بنایا، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو اللہ نے معاف فرمایا۔ یہی فرما رہے آپ گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح پھر انہوں نے اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق ایک ایک عمل کو اپنے اوپر لازم اور ضروری کر لیا اور خیال کیا کہ جس قدر عبادت زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب نصیب ہوگا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو عبادت کروں گا اور نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اپنا تمام وقت عبادت میں گزاروں گا۔ اسی بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، غصہ ہوئے اور ان کو اس سے منع کیا، اس لیے کہ عبادت کا وہی
عبادت کا وہی طریقہ قابل اعتبار اور مقبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کے اندر ہو۔ انسان کو جتنی عبادت کے لیے مکلف بنایا گیا ہے اتنی ہی عبادت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حصول رضا کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ وہ لوگ جو ہے نا عبادت کو کم سمجھے تینوں آدمی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے۔ میرا دل یاد الہی سے اور خوف خدا سے معمور ہے، مگر اس کے باوجود میری عبادت اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئی جو ہے مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہے۔ اس لیے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ روزہ رکھا اور افطاری نہیں کیا، یہ بھی ایک جو ہے عبادت کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ عبادت سے ہٹا ہوا ہے، عبادت ہی ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ تو عبادت بھی رات کو کرنی، اس میں بھی ثواب ہے، اور سونا بھی یہ بھی ثواب ہے، بس اپنے وقت پہ اٹھ جانا، فجر کی نماز پڑھنا، تہجد کا وقت ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ تو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اور یہ انسان کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ انسان دنیا کے امور سے بھی تعلق رکھے اور عورتوں سے نکاح بھی کرے اور ان کے حقوق بھی مکمل طور پر ادا کرے، اور اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور اعتماد ہو۔ اس میں اس حدیث کو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ تینوں آدمی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا طریقہ تھا، تو وہ لوگ سمجھے کہ یہ عبادت تو ہم سے آسانی سے ہو جائے گا، اور اس کو تھوڑا سمجھے، قلیل سمجھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسی وقت، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی، اور وہ تینوں آدمی کیا فرمائے کہ میں جو ہے ہمیشہ رات کو عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ اور ایک نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، میں عبادت ہی میں رہوں گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا لیکن افطار ہی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لائے اور فرمایا دیکھو تم عبادت کو تھوڑا سمجھتے ہو نا، لیکن سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہی ہوں، سب سے زیادہ تقوی میرے ہی اندر ہے۔ اور پھر فرمایا لیکن اللہ کی کچھ مقرر کیا ہوا جو حدود ہے اسی حدود کے اندر رہنا چاہیے، تو اس سے آگے نہیں بڑھنے کا۔ جیسے کہ روزہ رکھنا ہے لیکن افطاری بھی کرنا ہے، یہ عبادت ہی میں شمار ہے، افطار بھی کرنا۔ اسی طریقے سے رات کو عبادت بھی کرے لیکن سونا بھی ہے، ہاں تہجد کے وقت اٹھ جائے، فجر کی نماز کے لیے، فجر جو ہے وہ فرض ہے اور تہجد نفل ہے، تو نماز کے لیے اٹھ جائے۔ اسی طریقے سے نکاح بھی کرنا ہے، نکاح بھی ایک سنت ہے اور یہ بھی عبادت میں شمار ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔